ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الكائنات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما وتعظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سرور کائنات امام الانبیاء حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخر اوائل کے اندر امت مسلمہ کے لیے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبے کے اندر اللہ کے پاک رسول حضرت محمد مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہر چھوٹے بڑے انسان کو، مرد اور عورت کو، ہر انسان اور مسلمان بندے کو ایک پیغام سنایا اور ایک اعلان سنایا۔ گویا کہ وہ خطبہ اللہ کے پیغمبر کا امت مسلمہ کے لیے ایک خصوصی پیغام تھا۔ ماہ شعبان اور اللہ کے آخری رسول کا بہت بڑا پیغام، امت کے لیے بہت بڑا اعلان، جس نے سن کے مان لیا اس کے لیے بہت بڑا انعام، اور ہمارے اوپر ہے اللہ کا بہت بڑا احسان۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو امت کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا، جو واعظ کیا ہے، جو نصیحت کی ہے، ہمیشہ کسی چیز کے آنے سے پہلے جب اس کی تمہید بنائی جاتی ہے، جب اس کے لیے اسپیشل خطبہ دیا جاتا ہے، اسپیشل ایک واعظ اور نصیحت کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، تو آنے والی چیز کی قدر اور اہمیت کا واضح کرنا اور ظاہر کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا اس مہینے کے آخر کے اندر
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے ایک طویل خطبے کا ارشاد فرمانا، اس کے اندر وعظ فرمانا، اس کے اندر نصیحت فرمانا اور اس کے اندر اپنے فرامین اور اللہ کے قوانین کا تذکرہ فرمانا، یہ اس چیز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے جو اس خطبے کے بعد آنے والی چیز ہے۔ تو اس اللہ کے پاک پیغمبر کے خطبے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ لوگوں، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک چیز آنے والی ہے جس کا نام رمضان ہے، اور مسلمان کے اندر وہ آنے والا بحیثیت مہمان ہے۔ گویا کہ شعبان کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے۔ اس مہینے کی آمد اور اس مہینے کی قدر اور اس مہینے کی قیمت اور اس مہینے کا مقام اللہ کے پیغمبر نے اس خطبے کے اندر ارشاد فرما دیا اور امت کو واضح جھنجھوڑ کر اعلان کر دیا کہ لوگوں، جو مہینہ تمہارے سروں پر سایہ فگن ہے، جو مہینہ تمہارے اوپر آنے والا ہے، جس مہینے کا سائبان، جس مہینے کی رحمت اور جس مہینے کی برکات کے بادل تمہارے سروں پر چھا چکے ہیں، وہ مہینہ جو آنے والا ہے وہ ایک مہینہ رمضان ہے، اور مسلمان کے گھر جب آئے گا تو وہ بن جائے گا مہمان، اور اس کا میزبان جو ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ایک ہے انسان، اور تیرے گھر میں جو سال کے بعد آیا وہ کیا بن گیا؟ مہمان۔ اس کو بھیجنے والا ہے رحمان۔ اللہ کریم کے پاک پیغمبر نے گویا کہ یہ مقصد اور مطلب بتلا دیا کہ لوگوں، جب کسی کے گھر کے اندر ایک مہمان آنے والا ہوتا ہے اور اس مہمان کے آنے سے پہلے جب میزبان کو مطلع کیا جاتا ہے، میزبان کو بتلایا جاتا ہے، تو میزبان اپنے مہمان کے آنے سے پہلے اس کی خدمت کی تیاری کرتا ہے۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اتنا بڑا عظیم مہمان، اتنا بڑا اعلیٰ مہمان، اتنا بڑا اچھا مہمان میرے گھر کے اندر آنے والا ہے۔ اور جب مہمان اعلیٰ ہوتا ہے تو میزبان اس کے آنے کے اندر اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے اور خوش نصیبی پر ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ یا اللہ، آپ نے مجھے ایسا مہمان عطا کیا ہے کہ جس مہمان کے آنے کی وجہ سے میری عزت بھی دوبالا ہو گئی ہے، میری عزت اور شان و شوکت کے اندر بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر حضرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے آنے سے پہلے انسان کو اطلاع کر دی ہے کہ لوگوں، ایک آنے والا ہے جو رمضان بھی ہے، اور تمہارے گھر جب پہنچے گا وہ کیا بن جائے گا؟ مہمان بن جائے گا۔ اور عرب کے اندر پہلے بھی رواج تھا کہ مہمان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ مہمان کی خاطر اور تواضع کے اندر وہ اپنی خوش قسمتی سمجھتے، اپنی خوش بختی سمجھتے، مہمان کو اٹھانا، بٹھانا، کھلانا اور پلانا یہ عرب کا ایک دستور تھا۔ یہ عرب کی اور عربی نسل لوگوں کی ایک علامت اور ایک واضح آثار اور نشانی تھی کہ یہ لوگ بڑے مہمان نواز ہیں۔ اور جب خصوصاً مذہب اسلام کا بانی حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکے اور عرب کی سرزمین کے اوپر اس نے قدم رکھا اور اس نے مہمان کی عزت کو پہلے سے بھی دوبالا کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آدمی قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اس آدمی کو چاہیے اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اور جو شخص مہمان کی عزت کرنا نہیں جانتا، مہمان کی خدمت کرنا نہیں جانتا، یا تو اسے بخیل کہا جاتا ہے، یا تو اسے بخیل کہا جاتا ہے۔ وہ رذیل بھی ہے، وہ بخیل بھی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نظر کے اندر گرا ہوا انسان ہے۔ جبکہ اللہ کے پیغمبر نے واضح الفاظ کے اندر فرمایا
جو شخص اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے آنے والے مہمان کا حق ادا کرے اور اس کی مہمان نوازی کرے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر مہمان کے متعلق بھی کچھ فرامین جاری فرما دیے ہیں، اشارے کی نئے اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی کر دیے ہیں تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ جب امت کے گھر کے اندر کوئی آنے والا مہمان چاہے وہ شکل رمضان کے اندر ہو یا شکل انسان کے اندر ہو، جس شکل اور جس حیثیت کا ہو، جس قوم اور برادری کا ہو، لیکن ہو تیرا مہمان تو مہمان کا حق ہوتا ہے کہ میزبان اس کی مہمان نوازی کے اندر کوئی کسر باقی نہ چھوڑے۔ اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد نفلی روزہ نہیں رکھنا، 15 شعبان کے بعد نفلی روزہ نہیں رکھنا۔ وجہ کیا ہے کہ ایک مہمان آنے والا ہے جس کا نام رمضان ہے، اور اس رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے اور شعبان کا روزہ رکھنا نفل ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس مہمان کے آنے کی تیاری کرو اور اپنے آپ کو تیار کر لو، مضبوط بنا لو، صحت مند بنا لو۔ اگر آپ نے نفلی روزہ رکھنا شروع کر دیا، نفلی روزے کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ تو کمزور ہو جائے اور رمضان کی خدمت نہ کر سکے، اپنے مہمان کی خدمت نہ کر سکے۔ اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اس مہمان کے آنے سے پہلے روزہ رکھنا نفلی چھوڑ دے تاکہ فرضی روزے کے لیے تیرا جسم تنو مند اور ہوشیار اور تیار ہو جائے۔ اسی لیے مہمان کا حق ہوتا ہے، اس حقوق کے پیش نظر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اس امت کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ ایک بہت بڑی شان اور آن کے ساتھ آتا ہے اور وہ مہمان بن کر آتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر انسان کے ساتھ میں نے سودا کر دیا، اگر تو میری طرف سے آئے ہوئے مہمان کی عزت اور خاطر تواضع کرے گا پھر دن قیامت کے تیرے ساتھ سودا ہو جائے گا۔ بندہ دن قیامت کے تو میرا مہمان ہوگا، رحمان تیرا میزبان ہوگا۔ اور دنیا کے اندر انسان میزبان ہے اور رمضان مہمان ہے۔ اس سودے کے اندر جس آدمی نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا، اللہ کریم فرماتے ہیں جب میرا مہمان آ جائے تو میرے مہمان کی مرضی کے مطابق اس کی خدمت کرنی ہے۔ جب تو میرے دربار میں مہمان بن کر آئے گا تو ما تشتہی انفسکم، جو کچھ تو چاہے گا میں وہ کچھ کر کے دکھاؤں گا۔ گویا کہ رمضان دنیا میں مہمان ہے، انسان اس کا میزبان ہے۔ دن قیامت کے یہ انسان اللہ کا مہمان ہے اور اللہ اس کا میزبان ہے۔ اسی لیے اللہ کریم کے قرآن پاک کے اندر مہمان کے متعلق بھی احکام نازل ہوئے اور پیغمبروں کے واقعات بھی اللہ پاک نے ذکر کر دیے، اور اللہ کریم کے پاک رسول حضرت رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود مہمان نوازی کے حقوق کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان انسان کو چاہیے کہ جب اطلاع ہو گئی ہے کہ ہمارا مہمان آنے والا ہے تو جب میزبان کو پتہ چلتا ہے تو وہ اپنی بیٹھک کی زیب و زینت کرتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہمان کی اطلاع اپنی سچی زبان سے دی ہے اس انسان کو، اور اعلان کیا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قد اذلکم شہر العظیم المبارک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی سچی اور صادق طیب اور عطین زبان سے امت کو اطلاع کر رہے ہیں اور عظیم پیغام سنا رہے ہیں. او میری امت کے لوگوں سن لو، میں پیغمبر کی زبانی ایک اطلاع سن لو اور اطلاع سننے کے بعد اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے تیار ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ تیار ہو جاؤ. اور اللہ کے پیغمبر کے الفاظ کے اندر اس مہمان کی عزت اور قدر کے بارے ارشاد فرماتے ہیں. اللہ کریم کے رسول فرماتے قد ازل لکم شہر عظیم مبارک. او کائنات والے ہو، وہ مہمان جو آنے والا ہے اس کی رحمت کا صیبان اللہ نے تان دیا، وہ تمہارے سروں کے اوپر سائے فگن ہو کے آ رہا ہے. اور وہ مہمان جو آنے والا ہے قد ازلکم شہر، اس مہمان کا نام ایک مہینہ ہے. جس طرح سال کے سارے مہینے گزرتے ہیں وہ بھی ایک مہینہ ہے، لیکن وہ مہینہ ایک اللہ کی طرف سے بڑا خزینہ ہے اور اس خزینے کے اندر اللہ کی رحمت کے پسینے ہیں. اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے جو آنے والا مہمان ہے وہ کون ہے؟ شہر وہ ایسا مہینہ ہے کہ سارے مہینے جمع ہو جائے. جس مہینے کو اللہ نے بنایا وہ بھی جمع ہو جائے. جس مہینے کے اندر اللہ نے کسی کو نبوت دی وہ مہینہ بھی آ جائے. جس مہینے میں کسی کی ولادت ہوئی وہ بھی آ جائے. جس مہینے میں کسی کی وفات ہوئی وہ بھی جمع ہو جائے. سارے مہینے جمع ہو جائے. سال کے 11 مہینے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو پر شہر، جس کو اللہ نے مہمان کی شکل میں تمہارے اندر بھیجنا ہے وہ مہینہ شہر بڑی عزت والا مہینہ ہے، بڑی قدر والا مہینہ ہے، بڑے عدل والا مہینہ، بڑے فضل والا مہینہ، بڑی رحمت و برکت و انوست و شفقت و پیار والا مہینہ ہے. اس مہینے کی قدر اور منزلت اللہ کے پیغمبر سب سے پہلے آخری خطبے کے اندر پہلے جملے کے اندر ارشاد فرما کے کہتے ہیں شہر عظیم. یہ اتنا بڑا اونچا قدر مہمان ہے کہ عظیم اس جیسا مہمان اور کوئی بھی نہیں ہے. عظیم بڑا مہمان آنے والا ہے اور کیسی کیفیت کے اندر آئے گا؟ جب وہ تیرے گھر آئے گا کچھ لے کے جائے گا، یا تمہیں غریب کر دے گا یا تیرا سب کچھ ختم کر دے گا. نہیں، اللہ کے پیغمبر اس مہمان کا تعارف کرا کے کہتے ہیں مبارک. وہ ایسا مہینہ ہے جو برکتوں سے مالا مال ہو کے آ رہے ہیں. وہ کچھ دینے کے لیے آ رہے ہیں، کچھ لینے کے لیے نہیں آ رہا. اس لیے بخیل آدمی کو ڈر لگ جاتا ہے کہ مہمان آئے گا، میرے اہل و عیال کا خرچہ کم ہو جائے گا، میرے گھر کی روٹی ختم ہو جائے گی، میرے گھر کا اناج اور غلہ اور پھل فرور ختم ہو جائے گا. مہمان کی مہمان نوازی سے بندہ اس لیے ڈرتا ہے کہ وہ کچھ لے کے جاتا ہے. لیکن اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو مہمان رحمان کی طرف سے آ رہا ہے مبارک، وہ ایسا مہمان ہے کہ وہ سب کچھ لے کے آ رہا ہے، وہ سب کچھ دے کے جائے گا، کچھ بھی نہیں لے کے جائے گا. مبارک برکت بھی اسی کے اندر، مبارک رحمت بھی اسی کے اندر، مبارک مغفرت بھی اسی کے اندر، مبارک بشارت بھی اسی کے اندر، مبارک نظارت بھی اسی کے اندر، مبارک اتنی برکتیں لے کے آئے گا کہ تیرے گھر میں کوئی چیز ختم نہیں ہوگی. تیرے گھر میں کوئی شے ختم ہو
نہیں ہون لگی۔ اس واسطے اللہ دے پیغمبر فرماندے او مسلمان گھبراویں نہ، جڑا مہمان اللہ والوں آون لگ گئی او مہمان برکتاں نال لے کے آ رہے ہے، رحمتاں نال لے کے آ رہے ہے، اللہ دے طرفوں رحمت تے برکت تے مغفرت دے خزانے دے نال بھریا ہویا آ رہے ہے۔ اس واسطے جس گھر وچ آ گیا او میزبان ہی خوش نصیب ہے۔ اس واسطے نبی کریم فرمانن کہ جیڑا بندہ اس مہمان دی قدر نہ کر سکے میری امت وچ او دے نال دا بد نصیب میزبان ہور کوئی نہیں، اے دے نال دا بے قدرہ میزبان میری امت وچ ہور کوئی نہیں۔ جیڑا بندہ اپنے اتنے عظیم مہمان آئے ہوئے گھر دے اندر، مہمان آئے تے گھر وچوں ہی نس گئے، مہمان آیا دے گھر اے دے نال دا بخیل اور کوئی ہے؟ ایک بندے نو تو ٹیلی فون کردا ہے کہ یار راتی میں تیرے کول آونا ہے تے میں تیرا مہمان ہو سا، او تیرے آون تو 5 منٹ پہلے آ کے گھر چھوڑ کے نہ سونے تے تو اتنے گھر پہنچے تے پتہ لگے میزبان صاحب ہونا گھر او تو فرار ہو گئے، تیرے دل وچ کتنا بڑا دکھ لگ سی، اتنا دکھ لگ سی کہ ساری زندگی اس منحوس دا چہرہ نہ ویکھاں۔ جے رمضان تیرے گھر وچ مہمان بن کے آوے تے تو گھر نظر نہ آوے، گھر نظر نہ آون دا مطلب ہے کہ او تیرے گھر وچ آویں لیکن تو او دی میزبانی واسطے تیار کوئی نہیں۔ او تیرے گھر آویں تو آکھے میں تا بیمار ہاں، میں کچھ کھلا نہیں سکدا، میں کچھ پلا نہیں سکدا، میں بیمار ہاں، میں تیری خاطر تواضع نہیں کر سکدا، تا اے بد نصیبی دی علامت ہے۔ مگر نہ جیڑا مہمان تیرے گھر دے اندر آ رہا ہے اے دے نال دا اچا مہمان تا شریعت وچ ہور اللہ بنایا بھی کوئی نہیں۔ حالانکہ عام مہمان ہی گھر دے اندر آویں تا بندے نو اس دی بھی خدمت تواضع کرنی چاہیے، پر اے مہمان تا او اے جے دے آون دا اعلان تے اطلاع اللہ دا پیغمبر پیا کردا ہے۔ اس واسطے جدا مہمان اچا ہے او دا اطلاع دیون والا بھی ساری کائنات تو اچا ہے۔ اس واسطے اللہ دے پیغمبر نے آکھے کہ او مہمان آ رہے ہیں تیرے گھر دے اندر، اس مہمان دے آون تو پہلے اس مہمان دی مہمان نوازی واسطے اپنے آپ نو کے کر تیار کر لے۔ اور تیاری کنج کرنی ہے؟ مہمان تیرے گھر دے اندر آ گئے، اب مہمان جب آ گیا اور پہنچ گیا، اب جس طرح مہمان کی مرضی ہوگی میزبان اس کی مرضی کا پابند ہوگا۔ اب تیرا مہمان آیا، وہ چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ مہمان تیرے گھر میں آیا اور وہ مہمان چاہتا ہے کہ یار جتنے دن میں تیرے گھر وچ میں تیری بیٹھک وچ رہواں میری موجودگی وچ سگریٹ نہ پیویں، کیوں جو مینوں بدبو آندی ہے۔ مہمان آکھدا ہے، کون آکھدا ہے؟ میں اپنی گل نہیں پیا کردا، میرے سامنے 100 باری چھکی رکھو، مہمان دی گل ہے۔ مہمان تیری بیٹھک دے اندر آیا ہے اور مہمان چاہتا ہے او میزبان جتنے دن میں تیرے گھر وچ رہنا ہے سگریٹ تو پینی کوئی نہیں۔ اگر پٹھان دے گھر لگا ونجے تے آدا ہے نسوار کھانی کوئی نہیں۔ او خانہ ملکہ جاما جتنے بھی ہو میں تہاڈا مہمان بن کے آیا، ہن جتنے دن میں رہنا ہے دن نو میں تیرے گھر وچ رہنا ہے، اس واسطے دن دے اندر نہ تینوں میں کھاندا ہویا ویکھاں، نہ میں تینوں پیندا ہویا ویکھاں، نہ تو سگریٹ نوشی کرن والا ہوے، نہ تو نسوار خور ہوے، نہ تو کوئی بیڑا دیون والا ہوے، نہ تو کوئی چلم چھکن والا ہوے۔ حکے تو بس کر، سگریٹ تو بس کر، نشے تو بس کر، کھانے پینے تو تھوڑی دیر واسطے پرہیز کر لے۔ جے تو انج کر لوے تے میں تیرے اوتے راضی ہاں، میں تیرے اوتے کیواں
ہوں عقل مند میزبان آتا ہے جے مہمان چند منٹاں واسطے میں سگریٹ نہ پیواں تا راضی ہوندا ہے، او سگریٹ تا قربان کر دیندا ہے پر اپنے مہمان نو ناراض نہیں کردا۔ ہن مہمان رمضان آ ونجے تیرے گھر دے اندر، او رمضان آدا ہے ہن تیرے گھر وچ غلط آواز نہیں آنی چاہیے، تیرے گھر دے اندر اوریانی نہیں ہونی چاہیے، تیرے گھر وچ فحاشی نہیں ہونی چاہیے۔ او مہمان آتا ہے میں انہاں چیزاں نو پسند نہیں کردا، نہ تو کوئی ریڈیو لگاونا نہ کوئی ٹی وی لگاونا نہ کوئی ڈش لاونا نہ کوئی گانے لاونے نہ نور جہان انہاں نو سننا نہ ملکہ ترنم نو سننا نہ بابے عطا اللہ نیازی نو سننا، کسے کنجر تے بابے دی آواز میں نہیں سننا چاہتا۔ جتنے دن میں تیرے گھر چ رہاں اتنے دن آواز آندی رہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جتنے دن میں تیرے گھر چ رہنا ہے میں قرآن سنن دا عادی ہاں۔ مہمان کس دا عادی ہے؟ مہمان تیرا قرآن دا عادی ہے تے تو شیطان دا عادی ہے۔ ہن شیطان نو راضی کر سے یا مہمان نو راضی کر سے، سودا کر سے نہ کہنا اس سودے کیڑی شے پسند ہے؟ مہمان راضی ہوئے کہ شیطان؟ جے نور جہان نو سنے تے شیطان پبیاں ماردا تے خوش ہوندا ہے، نیازی ہونا نو سنے تے شیطان خوش ہوندا ہے، گانے بجانے تے ڈش تے اوریانی فحاشی پھیلاوے، نسوار تے سگریٹ نہ چھوڑے شیطان خوش ہوندا ہے۔ جے مہمان نو خوش کرنا انہاں چیزاں نو چھوڑ دے، انہاں چیزاں نو کہ کر چھوڑنا پیندا ہی۔ اس واسطے مہمان دی عزت واسطے بندے نو سب کچھ کرنا پیندا ہے، کیوں اس نو پتہ ہوندا ہے جے مہمان ناراض ہو گیا تے میری ذلت رسوائی ہونی ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر مہمان نوازی دا ذکر کیتا ہے تے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ کریم فرمانے نے میرے پاک پیغمبر حل عطا کا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے میرے پاک پیغمبر تیرے کولو خبر پہنچیے میرے ابراہیم دی میزبانی دی کہ کوئی نہ میرا ابراہیم ایک ٹائم آیا ہے او میزبان بن گیا ہے تے میں اللہ دے طرفوں کچھ آئے نے جڑے مہمان بن کے آئے نے، اللہ والوں آون والے مہمان حضرت ابراہیم خلیل اللہ انہاں دا میزبان ہے، انہاں دا کیوے انہاں دا میزبان بن گیا ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے میرا پیغمبر انہاں مہماناں دی تے اس میزبان دیاں آپس وچ جڑیاں گلاں ہوندیاں رہیاں نے ایک دوسرے نال جڑا انہاں سلوک کیتا ہے، اے میرا سونا پیغمبر تینوں پتہ ہے کہ کوئی نہ خبر ہے کہ کوئی نہ تے اللہ دے پیغمبر نو تا انہاں چیزاں دا پتہ کوئی نہیں کہ اے انہاں دے جمن تو بھی پہلے دا واقعہ ہے، انہاں دی پیدائش تو بھی پہلے دا واقعہ ہے۔ اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر جے تینوں پتہ کوئی نہیں مینوں تا پتہ ہے، میں تینوں ایک ایک گل تینوں دساں، انہاں مہماناں دی بھی دساں میزباناں دی بھی دساں، او اللہ کے واقعہ ہے۔ اللہ کریم فرماندے نے آ گئے فرشتے جڑے مہمان بن کے آئے، شکل مہمان دی ہوئے انہاں دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہوئے نے تے تمنا پہ کردے نے یا اللہ اج میں روٹی کھاونا چاہندا واں پر کلیاں نہیں کھاونا چاہندا، جب تک میں کوئی مہمان میرے گھر وچ نہ آوے یا تمنا کرن دی دیر اللہ پاک نے فرشتے بھیجے جس ٹائم وہ آئے نے اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما
سیدھے تیر لگے نے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ انتظار کھلا کردا ہے, ویکھے تے ریت دے ٹیلے تو لاندے پنے, بالکل نوجوان تے خوبصورت انسانی شکل دے اندر. انج پتہ لگدا ہے ہن کسے ماں نے نوا دھوا تے سیم سرما کرا کے خوشبو لا کے شو کے چو کڈ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے گھر والے پاسے روانہ کر دیتا ہے. جو ہی مہمان آئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ویکھدے گئے تے نال حیران ہوندے گئے. انہاں دی شکل و صورت نو ویکھے نے, انہاں دے حسن و جمال نو ویکھن تے سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ میرا اللہ بڑا کمال ہے تیرا. دخلوا علیہ فقالوا سلاما. جب وہ مہمان داخل ہوئے, جب وہ مہمان پہنچ گئے, مہمانوں نے سب سے پہلا جملہ بولا قالوا سلاما. پہلا جملہ کیا بولا؟ معلوم ہوا کہ جب مسلمان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو ملاقات کے اندر سب سے پہلا تحفہ ہدیہ تہیا بندے کو کیا دینا چاہیے؟ بولو. آج کل مسلمان ملتے ہیں تو ان کی ابتدا گالم گلوچ سے ہوتی ہے, ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو بکواسات کرتے ہیں, کئی قسم کی گالیاں بکتے ہیں, پھر دعا سلام شروع ہوتی ہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اشارہ کر دیا ہے کہ جب کوئی مہمان کسی میزبان کے گھر جائے تو سب سے پہلی دعا کرے قالوا سلاما. او میزبان تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں. مہمان آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے گھر دے اندر تے انہاں پہلی دعا دیتی, ابراہیم جتھے پیر ہووی اوتھے خیر ہووی, اللہ دے طرفوں سلامتی تے رحمت دے نال نوازیا جاویں. انہیں دعا کیتی, حضرت ابراہیم اگوں جواب دیتا قال سلام. قال سلام. او سلامتی دی دعا کرن والے او میں ابراہیم دیاں وی دعاواں تواڈے نال, جتھے پیر ہوے اوتھے اللہ دے طرفوں تساں واسطے میری خیر ہوے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا دے دیتی, انہوں نے بھی دعا دے دیتی. علیک سلیک ہون تو بعد فراغ الی اہلہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنی بیٹھک دے اندر بٹھایا ہے, مہمان خانے دے اندر بٹھایا ہے, دار الضیوف دے اندر بٹھایا ہے. جو ہی مہمان بیٹھے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام دعا کیتی ہے, انہاں بھی کیتی ہے. تھوڑی دیر گزری, مہمان ایویں آپس وچ گل کرن لگے. اللہ فرماندا ہے فراغا. حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں تکدا پیا تے ویکھدا پیا. المنجد عربی لغت دی کتاب ہے, او دے اندر معنی لکھے نے فراغ دا کہ حضرت ابراہیم انج اکھ چرا کے نکلے جو مہماناں دی تردی تردی اکھ ویکھدی پئی تے پوری توجہ انہاں دی کوئی نہ آئی. جو حضرت ابراہیم ساڈے نال بیٹھے نے یا وچوں چلے گئے نے. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین. اللہ فرماندے نے جڑے ویلے مہمان گھر وچ آ گئے نے, ہن مہماناں دی قدر دا طریقہ سیکھنا تے ابراہیم دا طریقہ اپنا لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اج نہیں آدا وہ ٹھنڈا پیونا یا گرم پیونا ہے, ہن کھاسو یا دیر نال کھاسو, کھا کے آئے ہو یا کھاونا ہے. حضرت ابراہیم کوئی گل بھی نہیں کیتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اکھاں چرا کے وچوں آرام دے نال نکل گئے نے گھر ون کے تے اپنی گھر والی نو بھی نہیں آدے جو جلدی جلدی کھانا تیار کر. فجا بعجل سمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر دے اندر آ کے آپ کم شروع کر دیتا ہے.
اتنا خوش ہویا ہے، اتنا خوش ہویا ہے، اس خوشی دے اندر مہماناں دی آپ خاطر تواضع کرن حضرت ابراہیم نے خوش بختی سمجھا ہے جو میں آپ انہاں دی خدمت کراں، انہاں دی خدمت واسطے آپ کم کار کراں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جلدی جلدی بچھڑا تیار کھلوتا ہے، جوان بچھڑا کھلوتا ہے، اس تیار بچھڑے نو پکڑے، اپنی چھری تیز ترین گھر وچوں چاہیے اسے چھری دے نال ابراہیم علیہ السلام نے بچھڑے نو ذبح کر دیتا ہے۔ جلدی جلدی چامپل بنا کے جلدی جلدی ابراہیم علیہ السلام نے گوشت دے ٹکڑے اتار کے تے بھننا تے تلنا شروع کر دیتا ہے۔ سارا کچھ جلدی تیار کیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے بھی پتہ لگدا ہے جو مہمان آ ونجن تے مہماناں دی مہمان نوازی وچ دیر نہیں کرنی۔ دیر رمضان آ ونجے تے بندہ پوچھدا ودا وے استاد جی کھنگ لگی ہے، کمرے چ درد پے گئی ہے، لتاں دکھ دیاں پیاں نے، استاد جی کوئی علاج دسو کہ روزے تو جان چھٹ ونجے آ، روزے تو جان چھٹ ونجے آ۔ ایک بندہ آیا مولوی صاحب کولو، مولوی صاحب بڑے تساں ساڈے مشفق استاد ہو، بڑے اچھے استاد ہو، مسئلہ دسو ایہو جیاں مسئلہ کڈ کے دسو کہ روزیاں تو جان چھٹ ونجے۔ استاد آکھے میں ہن روزیاں وچ مصروف ہاں تے عید تو بعد آویں، روزے وچ مصروف ہاں تے عید تو بعد آویں۔ کہ مطلب کہ عید تک تو کھلا ڈلا کھا پی، عید تو بعد مسئلہ تینوں دساں، جان تو تیری چھٹ گئی نا۔ اس واسطے مہمان آ ونجے تے بندہ جان چھڑاون دی کوشش پہ کردا ہوندا ہے، وقت دیر سویر کرن دی اجازت نہیں۔ اللہ فرماندا ہے فجا بعجل سمین، موٹا تازہ تے پلیا سمیا بچڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ آؤ پوچھئے تے نہ تاؤ پوچھئے، ون کے چھری رکھ کے دن بسم اللہ اللہ وہ اکبر ذبح کر دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مہماناں دی اچھی خدمت کرنا اے مہمان نوازی دا حق ہوندا ہے۔ مہماناں دی جیڑی چیز اچھی تو اچھی میسر ہوئے گھر دے اندر او چیز مہمان دے سامنے پیش کرنا ہے میزبان دا حق بندا ہے۔ اس واسطے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اچھی چیز اس بچڑے نو سمجھے، اس نو ذبح کر کے تے بھن تل کے تمڑا جوڑ کے ڈشاں بنا کے تے ابراہیم علیہ السلام لے کے آنے فقربہ الیہم، اگا لیان انج نہیں آخیا مہماناں نو کھاؤ، انج نہیں آخیا۔ اے بھی مہمان دی عزت دے خلاف ہے کہ بندہ اس آ کے کھاؤ جی کیوں جی کھاؤ جی کیوں جی جی ایتھے پوچھنے، اے گل نہیں ہوندی۔ مہمان دے اگے جو چیز گھر وچ حاضر ہے جلدی جلدی تیار کر کے او دے سامنے پیش کر کے رکھ دیو۔ فقربہ الیہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا بھن تل کے بنا جوڑ کے اگاں رکھ دیتا ہے۔ آ کے تے تھوڑا جہا قربہ الیہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اگے اگے انہاں دے سامنے رکھ دینے، او تھوڑا پیچھے آندے نے۔ حضرت ابراہیم اپنے کھانے دے پیش نو تے ڈش نو اگے اگے کر دے، او تھوڑا پیچھے ہٹ دین تے حضرت ابراہیم اگے کر دینے۔ تھوڑی دیر گزری ہے، ویکھیا ابراہیم خلیل اللہ نے کہ انہاں وچوں کھانے دانے دا تا نہ ہی کوئی نہیں پیا لیندا، کوئی بندہ اگے بھی نہیں پیا ہوندا۔ حالانکہ ایو جی چیز پکی ہوے تے مہمان دے منہ وچوں پانی آ ویندا ہے۔ اے کیو جے مہمان اتنے اعلی تے عمدہ تے اطیب تے اولا تے ازکا کھانے پکا کے میں سامنے بھی رکھ دیتے نے، لیکن اگے آون دا نام ہی نہیں پہ لیندے۔ کیو جے مہمان اللہ نے بھیج دیتے نے میرے گھر دے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پیارے انداز دے اندر قربہ الیہم، انہاں دے اگے کھانے نو پیش کیتا ہے۔ جڑے ویلے انہاں دا ہاتھ نہیں کیتا کھانے واسطے تیار نہیں ہوندے، اس ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں فقال الا تاکلون، او سونے مہمانو شکل تا بڑی سونی سینو جمیل پر کھانے والے پاسے آندے ہی نہیں پے، تساں کھاندے ہی نہیں پے۔ جڑے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھے کیوں نہیں کھاندے،
اتنا کچھ پکا کے جو لے آندا ہے، اتنی محنت جو کر کے لے آندے، آخر کیوں نہیں کھاندے؟ نہ کھاون دی کوئی وجہ تاں دسو۔ اگاں بول کے آندے جناب اساں انہاں وچوں کوئی نہیں، اساں کھان والی جنس چوں کوئی نہیں، کھانے پینے دے اساں شوقین تے آدی کوئی نہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آدن وہ بھلے مانسو جے کھاونا نہیں تا مینوں دسو تا۔ حضرت ابراہیم نو آدن وہ اللہ دا بندہ جے پکاونا ہووی تا دسے تا، سانو تیرے پکاون دا پتہ کوئی نہیں تے تینوں ساڈے کھاون دا پتہ کوئی نہیں۔ او اللہ والوں مہمان تے وڈیاں عزتاں والے کیوں جو آپ آدن انا ارسلنا الیک، اساں تا تیری طرف بھیجے گئے، اساں کھاون پیون والے بن کے کونی ہے، ایڈیاں عزتاں تے شاناں والے مہمان رحمان دے طرف آون والے میزبان پیغمبراں وچوں خلیل بنن والے ابراہیم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن دل دے حال تے پردے دی حالت ہے کہ حضرت ابراہیم نو اے پتہ کوئی نہیں جو اے تنور دے بنے تے انہاں نوریاں نو پتہ کوئی نہیں جو حضور ہونا تا بچڑے ذبح پہ کر دین۔ گھر وچ حضرت ابراہیم گئے نے، دیوار دی پرلی سائڈ تو جوڑا کچھ کردے رہ گئے نے، مہماناں نو پتہ تے جڑا انہاں دے دل وچ اندر چیز موجود ہے میزبان ابراہیم نو پتہ کوئی نہیں۔ اس وقت مننا پیندا ہے انہ علیم بذات الصدور، دلاں دے حال جانن والا کون؟ دلاں دے پردیاں وچوں ویکھن والا تے جانن والا کون؟ ساریاں گلاں سنے وی تاں کلا اللہ، جانے تاں کلا اللہ، ویکھے تاں کلا اللہ، علیم ہوے تاں کلا اللہ۔ یہ عقیدہ نظریہ بناونا ضروری ہوندا ہے کہ سمیع وی اللہ، علیم وی اللہ، علیم بذات الصدور وی اللہ۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں کولوں پوچھے تو انہاں کہ جناب اساں تاں کھاونا ہی کوئی نہیں۔ آخے پھر آئے کیوں ہو جدو کھاندے بھی کوئی نہیں، دسدے بھی کوئی نہیں، اور دا مقصد دسو؟ انہیں کیفا بشروہ بغلام علیم، اسا تینوں ایک لڑکے دی مبارک دے ون واسطے آئے، جس لڑکے واسطے تو رات دن دعاواں کردا رہ گئی ہے، او تو تا منگدیاں 86 سال دا ہو گیا ہے، جن ویلے تو منگدا ہوے تا او دیاں مرضیاں کوئی نہیں، جدو تو منگنا چپ کیتی ہی ہن او دی مرضی بن گئی ہے، اساں او دی مرضی دی اطلاع دیون واسطے آئے ہیں۔ جو تیرے گھر وچ ایک مہمان آون والا ہے، حضرت اسماعیل بھی پیغمبر خلیل دے گھر مہمان بن کے آون والا ہے، اس مہمان دی اطلاع فرشتیاں کیتی تے رمضان دی اطلاع ساڈے پیغمبر نے سانو کیتی۔ اس وقت مہمان بن کے آئے نے، فبشروہ بغلام علیم، اسا تینوں ایسے بچے دی خوشخبری دیون واسطے آئے ہاں جڑا بہت بڑا جانن والا ہونا ہے، علم والا ہونا ہے تے نبوت والا ہونا ہے، اس تینوں نیک تے صالح فرزند دی مبارک دیون واسطے آئے ہیں۔ او اچھیاں خبراں دیونیاں، مبارکاں دیونیاں تے اطلاعاں دیونیاں واسطے حضرت ابراہیم نو اطلاع تے مبارک اللہ فرشتیاں دے ذریعے دیوائیے۔ اس امت دی خوش نصیبی دیکھو جے رمضان مہمان بن کے آون لگے تے او دی اطلاع واسطے اللہ 14 طبق دی کائنات دے سردار دا انتخاب کیتا، اللہ دے پیغمبر آپ اطلاع کیتی۔ اس وقت مہمان دی قدر کرنی پیندی ہے، جے مہمان دی بندہ قدر نہ کرے، مہمان دی بے قدری ہو ونجے تے بندہ ذلیل ہو ویندا ہے۔ یہ جو واقعہ اللہ قرآن وچ بیان کیتا ہے، جڑے ویلے مہمان چلے گئے نے 3 نوجوان یہ پوچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہن کیڑے پاسے جا رہے ہو؟ آکھے تانوں گل سنا کے تے اگاں حضرت لوط علیہ السلام والے پاسے جا رہے ہیں۔ جدوں لوط علیہ السلام
السلام دے کول پہنچتے نے حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے نے. حالانکہ لوط علیہ السلام بھی اللہ دا پیغمبر ہے, مہمان نواز پیغمبر ہے, لیکن مہماناں نو ویکھ کے پریشان ہو گئی ہے. پریشان تا ہو گئی ہے جو انہاں دی کسے وجہ دے نال اگر توہین ہو گئی تا میری رسوائی ہو ونجنی ہے, میری بےزتی ہو ونجنی ہے. اس گل تو بچن واسطے حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے نے. جو ہی او دے گھر دے اندر بیٹھک دے اندر او ترے نوجوان تے خوبصورت نوجوان ون کے بیٹھے نے تے حضرت لوط علیہ السلام نو پتہ کوئی نہیں جو وچوں کہن تے اتو کے بن کے آئے نے. حضرت لوط علیہ السلام گھر دے اندر بیٹھے نے تے جڑے ویلے پتہ لگ گئے بستی والیاں نو, پتہ لگ گئے او بستی والیاں نو کریا والیاں نو پتہ لگ گئے جو لوط علیہ السلام دے گھر تاج بیریش لڑکی آئے ہوئے نے, اج نوجوان جاتو کائے ہوئے نے. بادشاہ اج تا مزے اڑا سا, اج بادشاہ بدماشی دا کھلا موقع مل گئی ہے, اج عیاشی دا کھلا موقع مل گئی ہے. فجا من اہل المدینۃ یستبشرون. اللہ فرماندا ہے بغلاں بجاندے ہوئے آئے نے, ٹپے ماردے ہوئے آئے نے, خوشیاں مناندے ہوئے نے. او خوشیاں مناندے پین گناہ کرن واسطے, خوشیاں پہ مناندے گناہ کرن واسطے کہ غلطی کرن دا موقع مل گیا ہے, زنا کرن دا موقع مل گیا ہے, بدماشی دا موقع مل گیا ہے. خوشیاں مناندے تے بغلاں بجاندے دوڑدے آئے نے. انج دوڑ کے آئے نے حضرت لوط علیہ السلام دے گھر دے اوتے چڑھائی کر دیتی ہے. مہمان اندر اے دیوار دے کول پہنچ گئے نے. حضرت لوط علیہ السلام نو آدے نے او اللہ دا پیغمبر لوط جلدی کر اپنے نوجوان جاتو جڑے بیٹھک وچ بٹھائے نہیں ساڈے حوالے کر دے. حضرت لوط علیہ السلام آدن کوئی نہ مہمان تواڈے حوالے نہیں کر سکدا. یعنی یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ مہمان آونیے کسے پاسوں آونیے, اگر تیرے گھر دے اندر آ گئے اس مہمان دی عزت تے حفاظت تیرے اوتے کے ہو گئی ہے, فرض ہو گئی ہے. عزت تے حفاظت فرض ہو گئی ہے. اس فرض نو نبھانے واسطے جے ملک ویندا تے ونجن دے, کرسی ویندی تے ونجن دے, پر مہمان دی توہین نہیں ہون دے. یہ مسلمان دا حق بندا ہے کہ آون والے مہمان واسطے اپنا سب کچھ لٹا دے, لیکن مہمان دی عزت تے حرف نہ آون دے. اس واسطے مہمان اگر تیرے گھر دے اندر آ گیا ہے ہن تیرا فرض بندا ہے کہ دنیا دی ہر غلط کاری نو گھر چوں کڈ دے, لیکن مہمان دی توہین نہیں کرنی. یہ مطلب یہ بنتا ہے اگر رمضان تیرے گھر دے اندر آ گئے ہر بدماشی نو چھوڑ دے, لیکن اپنے مہمان دی توہین نہیں کرنا. ہر حلال کام جڑا دن نے تو 11 مہینے کردا ہے او 11 مہینے والا حلال کام بھی اس مہینے دے اندر دن نو کرنا حرام اللہ کر دیتا ہے تے نیڑے نہیں ونجنا. حتیٰ کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں دی عزت آبرو واسطے سر توڑ کوشش پہ کر دے تے او قوم مصر گناہ کرن تے او آدن کوئی نہ جناب اولم ننہک عن العالمین. اے لوط پیغمبر اساں تینوں پہلے بھی آکھیا ہوئے جو باہر دے اجنبی لوگاں نو ٹکانا نہ دتا کر, مسافراں نو اپنے گھر وچ نہ ٹکایا کر, مہمان نوازیاں لے اے کام چھوڑ دے. اساں تانوں پتہ ہے جو اس کام تو رہ نہیں سکدے, اسے گناہ ضرور کرنے تے ایو جے بادشاہ نوجوان ہوے تے خوبصورت ہوے, ایڈا چمکیلا تے حسین جمیل انہاں دا چہرہ ہوے, ساڈے کولوں برداشت نہیں ہوندا تے اسی رہ نہیں سکدے. اس واسطے کم اساں ضرور کرنے. اساں تینوں پہلے بھی روکے آئے جو ایو جے کم نہیں کرنے, لیکن تو ساری گل تو باز نہیں آیا. ہن مہمان اپنے ساڈے حوالے کر دے. حضرت ابراہیم حضرت لوط علیہ السلام آدے نے قال یا قوم
لكم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. بدماشی تے تل ونجن والے ہو، بدماشی دے اڈے تو تلے لے ہو. ہن اطہر لکم، جے تانوں ایو جی لت پئی ہوئی ہے اے جڑیاں امت دیاں لڑکیاں نوجوان گھراں وچ بیٹھیاں نے، انہاں دا نکاح میں تساں دے نال کرا دیندا واں حلال طریقے دے نال، اپنی شہوت مٹا گنو تے حرام کاری والے پاسے نہ آؤ. ہن اطہر لکم، اے تواڈے واسطے اللہ پاکیزہ تے سونا طریقہ بنایا ہے جی. اے قبول کر گنو تو ٹھیک ہے، ورنہ مہمان تواڈے حوالے نہیں ہو سکتے. الیس منکم رجل رشید ولا تخزونی فی ضیفی واتقوا اللہ. اللہ کو ڈر ونجو، انسان دے بچے بن ونجو. اتنے جو تساں دوڑ دے گھروں آ گئے ہو پلید دے بچے. الیس منکم رجل رشید، کوئی ایک بندے دا پھل بھی وچ کوئی نہیں جڑا مہمان دی قدر کرنا جاندا ہوے. اے جڑے آئے ہوئے تانوں پتہ کون ہے؟ آکھے بادشاہ سونے سونے کولے کولے جاتا کہ اسا تو یہ جان دے حضرت ابراہیم آدھے کوئی نہ انہا اولا ضیفی ولا تخزون. اے نوجوان میرے مہمان بن کے آئے نے. حضرت لوط علیہ السلام مہماناں دی خاطر لڑدا جھگڑدا پے تے او بالکل چپ سپ تے گنگ منگ ہو کے بیٹھن، گل بھی نہیں کردے، ہل دے بھی نہیں تے جلدے. حضرت لوط علیہ السلام ڈاڈھے مہمان بن کے آئے ہو، ایک کام ہی میری مدد واسطے تساں کرن واسطے تیار؟ میں جو انہاں نوں سمجھاندا پیا تے انہاں نوں دھمکیاں دیندا پیا تے واز کردا پیا، تہاڈا بھی حق بندا نال میرے تساں بھی تھوڑی جی امداد کرو ہاں تے مدد کرو ہاں. حضرت لوط علیہ السلام نو آدن حضرت تساں پیچھے ہٹ ونجو نا، تساں تھوڑی دیر پیچھے ہٹ ونجو. آخے تساں کے کرسو، تساں مہمان ہو نوجوان جاتو کو، اے پوری قوم تے ترنڈا سارا مل کے آیا کھڑا ہے. اے سارے تلے کھڑے حرام کاری تے، اے آدی بڑے ہوئے غلط کام کرن دے، اے سارے ہن تواڈے تے حملہ کرون. انہاں کہ انا رسول ربک انا رسول ربک لن یصلوا. اے لوط پیغمبر جی تساں کے سمجھے جو اساں کوئی جاتک بن کے آئے ہیں، اساں کوئی بشر انسان بن کے کوئی نہ رسول ربک، اساں تیرے رب دے رسول بن کے آیا، اساں مہمان بن کے نہ آئے، اساں اللہ والوں ایک پیغام لے کے آئے. تے اے جڑی قوم کھلوتی ہے اساں اے دا ستیا ناز کرن واسطے آئے جڑے حرام کاری تے تلے ہونے، جنہاں مہمان دی قدر نہیں کیتی، جڑے مہمان دے قدر شناس کوئی نہیں. اے لوط پیغمبر تو گھبرانا تے غمگین نہ ہو. اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نو آدن بے غم ہو کے سائڈ تے ہو ونجو، ہن اے تیری قوم جانے تے اساں جانا. حضرت لوط علیہ السلام نو نہ پاسے کیتا ہے، اس بستی دی ساری زمین نو تلو ہاتھ پایا ہے، اس ساری بستی نو چا کے آسماناں تو نہیں لے گئے، آسماناں تو سٹ کے تے انہاں نو تلے الٹا سٹیاں نے، تا سرا تک انہاں نو الٹا کے تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان دے آمن تو پہلے اس امت دے انسان نو واسطے نصیحت شروع کر دیتا ہے کہ جڑا مہینہ آون والا ہے اے مہینہ صبر دا پیاند ہے، اے مہینہ ہمدردی دا پیاند ہے. اے مہمان جڑا پیاند ہے اے دے اندر ہمدردی بھی موجود ہے، صبر بھی موجود ہے، رحمت ہی موجود ہے، برکت ہی موجود ہے، مغفرت ہی موجود ہے. اے عظیم مہینہ بھی آ رہے ہیں، برکت لے کے بھی آ رہے ہیں، برکت نال مالا مال ہو کے بھی آ رہے ہیں. اس وقت میری امت دے لوگوں آون والے مہمان دی قدر کرو، آون والے مہمان دی کے کرو
قدر کرو. اگر کوئی بندہ اپنے مہمان دی قدر نہیں کر سکتا تو پھر اس دے نال دا بد نصیب ہور کوئی نہیں. تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندا ہے کہ ترے بندے میری امت وچ سب تو بڑے بد نصیب ہیں. ایک او بندہ جے دے گھر وچ رمضان مہمان بن کے آیا تے اس قدر نہیں کیتی, او بھی بدبخت ہے. ایک او بندہ جس نے رمضان دے مہمان ہون دی اطلاع دیتی ہے جس پیغمبر نے, اس اطلاع کرن والے عظیم انسان دا نہ آوے تے درود نہ پڑے, اوہی برباد ہو گیا. ایک او بدبخت جے دے گھر دے اندر بوڑھا ماں ہوے یا او دی باپ ہوے تے او دی خدمت نہ کر سکے, او دی خدمت گزاری دا حق ادا نہ کر سکے, او دی خدمت وچ اپنا مال تے دولت تے دھن تے دنیا نہ لا سکے, میری امت وچ او دے نال دا بد نصیب ہی کوئی نہیں. اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے اس آون والے مہمان دی اطلاع آپ کیتی ہے تاکہ مہمان دی قدر دا پتہ لگے کہ جیدی اطلاع کرن والا ساری کائنات تو اچا ہے, او مہمان ہی ساری کائنات تو اچا بن کے آ رہا ہے. اور اے رمضان ساڈے اندر بحیثیت مہمان آندا ہے. باقی عبادتاں تا ساریاں سارے سال دے اندر بندہ کردا رہ ویندا ہے, پر روزے دی فرضیت والی عبادت جیڑی اے پورے مہینے دے اندر ایک مہینہ اللہ نے فرض کیتا ہے پورے سال دے اندر, جیڑا بطور مہمان آ کے اساں دے اندر رہندا ہے. اور اساں اس مہمان دی اگر قدر کرن دی کوشش نہ کراں اور اس نو راضی کرن دی کوشش نہ کراں, پھر ساڈی بدبختی ساڈی خوش قسمتی اس وچ نہیں جو اساں او دی قدر نہ کراں. خوش قسمتی اس وچ ہے کہ او دی ایک ایک قضا دے اوتے اسی اپنی رضا دا اعلان کراں. اس واسطے رمضان المبارک دا مہینہ آمد ہے, بالکل نزدیک ہے. اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ آون والے مہمان دی صحیح معنی دے اندر اساں تساں سارے مسلماناں نو قدر کرن دی, عزت کرن دی اور اس نال پورا مہینہ صحیح طور تے نبھاون دی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ